السلام علیکم۔ ریش ڈائریز میں خوش آمدید۔ ہارر سیریز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں زائرہ فاطمہ۔ آپ لوگوں کے پازیٹیو فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ۔ آج اسٹوڈیو میں شانزے کے ساتھ ساتھ ایک نئی مہمان کو ہم ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں آنے کا موقع دیا۔ ناظرین، عائشہ کو آج ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ میں اس لیے دعوت دی ہے کہ یہ اپنے ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کریں۔ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے ساتھ ساتھ دردناک، افسوسناک اور دوستی کی ایک لازوال مثال ہے۔ عائشہ کا واقعہ سننے سے پہلے ہم شانزے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم شانزے، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ شانزے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ایک دفعہ پھر ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ہم یقیناً آگے کے ایپیسوڈز میں بھی آپ کو اسی طرح زحمت دیتے رہیں گے۔ جی انشاءاللہ، آپ جب جب یاد کریں گے میں ضرور حاضر ہو جاؤں گی۔ جی عائشہ، تو آپ اپنی دوست کا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہ رہی تھیں، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پوری سٹوری ہے۔ جی تو یہ میرے اسکول کے وقت کی بات ہے، جب میں میٹرک میں تھی۔ ہم 3 دوستوں کا گروپ ہوا کرتا تھا، اور ہم تینوں آپس میں بہت زیادہ کلوز تھے کہ ٹیچرز ہمیں ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے بٹھاتے تھے تاکہ ہم ڈسٹربنس نہ کریٹ کر سکیں کلاس میں باتیں کر کے۔ ہم 3 دوست ہیں، ایک میں اور میری 2 اور دوست ہیں، زینب اور مریم۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن ہمارا فزکس کا لیکچر چل رہا تھا، زینب پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، میں اور مریم آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم اپنا لیکچر لے رہے تھے، لکھ رہے تھے سب کچھ۔ اچانک پیچھے سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ جب ہم لوگ پیچھے مڑے، ہم نے دیکھا تو زینب کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ ہم سب اس کے پاس گئے، ہم نے اسے دیکھا کہ یہ کیا ہوا۔ ٹیچر نے جب اس کا بازو دیکھا تو اس پہ ایک بہت گہرا کٹ تھا۔ ٹیچر نے اس کے بعد چیئر چیک کی کہ چیئر پہ کوئی کیل تو نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو کٹ لگ گیا ہو، لیکن ابھی ہم یہ سب کچھ چیک کر ہی رہے تھے، ہم اس کے پاس ہی کھڑے تھے کہ اچانک اس کے دوسرے بازو پہ ویسا ہی گہرا کٹ لگ گیا۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے بالکل سامنے بغیر کسی وجہ کے آپ کی فرینڈ کے ہاتھ پر، وہ بازو پر وہ کٹ لگ گیا؟ جی بالکل، ہم وہیں موجود تھے اور ہمارے سامنے اس کے بازو پہ کٹ لگ گیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو ہمارے سامنے اس کے ساتھ ہوا، لیکن پھر تو یہ سمجھ لیں ایسے جیسے یہ معمول ہی بن گیا۔ روزانہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ وہ اکثر بہت پریشان رہتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے اس کے پاس کوئی ہے، وہ کسی کی موجودگی سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ ہم نے اس بارے میں اس سے بات کی، لیکن وہ کہتی تھی کہ مجھے یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ پھر ایک دن کچھ یوں ہوا کہ اس کی چیئر ہوا میں اٹھی اور دھڑام سے نیچے گری۔ اتنا زیادہ اوپر بھی نہیں گئی، لیکن بہت زور سے آواز آئی کہ پوری کلاس نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، اور سب بچے خوفزدہ ہو کے کلاس سے باہر نکل گئے، ایون کی ٹیچر بھی کلاس سے باہر چلی گئی۔ لیکن میں اور میری دوست مریم، ہم دونوں اس کو اتنا خوفزدہ دیکھ کے ہم دونوں کلاس سے باہر نہیں جا سکے، کیونکہ وہ ہماری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم نے اسے بٹھایا، پانی پلایا، اور ہم دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتے جا رہے تھے۔ عائشہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ پوری کلاس باہر چلی گئی تھی، ایون ٹیچرز بھی باہر چلی گئی تھیں، اور آپ دونوں بس فرینڈز، یعنی آپ تینوں کا گروپ تھا صرف، تو آپ کو بھی ڈر نہیں لگا؟ جی بالکل، ہمیں بہت ڈر لگا، لیکن ہم سے اس کی وہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اگر ہم بھی اس کو چھوڑ کے چلے جاتے تو وہ اکیلی کیا کرتی۔ ہم نے بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوصلہ دیا، ہم نے آیت الکرسی پڑھتے رہے، اور جیسے تیسے کر کے وہ وقت بھی گزر گیا۔ بالکل، یہ کافی سٹرینج بات ہے کہ جہاں جو کردار جو ٹیچر کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کیا، تو اس چیز کے لیے تو ہمیں سب کو آپ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ عائشہ، سب سے پہلے تو میں آپ کے حوصلے کی داد دینا چاہوں گی کہ آپ نے، جب ٹیچر بھی باہر نکل گئیں، ساری بچیاں بھی باہر نکل گئیں اور آپ خوفزدہ نہیں ہوئی، اور آپ نے اپنی دوست کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایسے دوستوں کی مثال آج کل بہت کم ملتی ہے۔ ایک سوال جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ کیا اس کے ساتھ یہ سب کچھ اسکول میں ہی ہوتا تھا؟ کبھی آپ کے دوست نے آپ سے ذکر کیا کہ گھر میں بھی اس کے ساتھ یہ واقعات ہوتے تھے؟ جی بالکل، اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے ساتھ گھر میں بھی ایسے ہوتا رہتا ہے، اور اس کو اپنے ساتھ ہمیشہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ لوگوں کی پریزنس فیل ہوتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہے۔ وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہیں، اور اکثر وہ اس کے ساتھ اسکول بھی آتی تھی، روزانہ نہیں لیکن اکثر اس کے ساتھ اسکول آتی تھی، اور جب وہ چیزیں اس کے ساتھ اسکول آتی تھی تو وہ ہمیں بتاتی تھی کہ آج وہ میرے ساتھ آئی ہیں۔ عائشہ، آپ نے بتایا کہ جب بھی زینب کے ساتھ ہیپننگز ہوتی تھیں اسکول میں، تو سب سے زیادہ قریب آپ اور مریم ان کے ہوتے تھے،
تو کبھی آپ کو ایسا لگا یا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ وہ جو بھی چیزیں جنات زینب پر تھے انہوں نے آپ کو افیکٹ کیا ہو یا مریم کو افیکٹ کیا ہو؟ نہیں، اس وقت تو ہمیں ایسا بالکل کچھ فیل نہیں ہوا، لیکن آج میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی بری طریقے سے افیکٹ کیا ہے کہ مریم آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا انجام بھی مریم کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اس دن ہوا کچھ یوں کہ ٹیچر نے مجھے کسی کام سے پرنسپل آفس بھیج دیا، اور جب میں مجھے وہاں پہ کچھ دیر لگی، جب میں پرنسپل آفس سے واپس آئی تو ساری کلاس کے بچے کلاس سے باہر تھے اور کلاس کا دروازہ بند تھا، اندر سے بہت چیخوں پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اندر جانا چاہا، لیکن ٹیچر نے مجھے اندر نہیں جانے دیا، انہوں نے مجھے روک دیا۔ جب اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تو میں اندر گئی ان دونوں کے پاس۔ تو مریم اتنی خوفزدہ تھی، اتنی خوفزدہ تھی، اس کی آنکھیں دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس چیز کو ابھی تک دیکھ رہی ہے۔ اچھا، روم میں صرف مریم اور زینب تھے؟ جی، روم میں صرف مریم اور زینب تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مطلب ٹیچر اس وقت بھی اندر نہیں گئی، وہ اندر چیخ رہی تھی اور انہوں نے تب بھی کوشش نہیں کی کہ وہ اس کو جا کے جی دیکھیں؟ بالکل، ٹیچر اس چیز سے بہت زیادہ دور رہ رہے تھے۔ زینب تو خوفزدہ تھی ہی، لیکن مریم بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اس کی آنکھیں جیسے پھٹ سی گئی تھی۔ میں نے اسے پانی پلایا، اسے تسلی دی، لیکن وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہمارا لاسٹ لیکچر تھا، اس کے بعد ہماری چھٹی ہو گئی، ہم سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اسی رات ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ مریم اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ میں اور زینب اپنے اپنے پیرنٹس کے ساتھ مریم کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں کا منظر دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم سے وہ منظر ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا، کہ یہ صبح ہمارے ساتھ تھی، ہم ہنس رہے تھے، کہ بول رہے تھے، اور اب یہ ایسے ہے۔ مریم کی تدفین ہو گئی، اس کے والدین کا حال ہم سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ سوئم کے بعد ہمیں کچھ وقت ملا کہ ہم انکل یعنی مریم کے والد کے پاس بیٹھیں، ان سے بات کریں۔ ان سے بات کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ غمگین تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت پریشان بھی ہیں۔ جب ہم نے ان سے بات کی، جب ہم نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ گورکن نے انہیں ایک ایسی بات کہی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے۔ تو گورکن نے انہیں ایسا کیا کہا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے؟ گورکن نے ان سے کہا تھا کہ کیا آپ کی بیٹی پہ کوئی اثر تھا؟ یعنی ایک منٹ، مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ گورکن نے ان کی بیٹی سے کا اثر کے بارے میں پوچھا؟ مطلب میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، کیونکہ جہاں تک آپ نے ہمیں پوری سٹوری بتائی اس میں اثر تو زینب جو آپ کی دوست تھیں ان کے ساتھ ہی واقعات ہوتے تھے نا، تو مریم اس کا شکار کیسے؟ مطلب کیا؟ جی بالکل، وہی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یعنی جو آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا ایفیکٹ آپ پہ جو ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے یہ سب کچھ تھا، اور آپ شاید اس لیے بچ گئیں کہ اس روز آپ اس کمرے میں موجود نہیں تھیں؟ جی بالکل، مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ اور زینب اور آپ ابھی بھی ساتھ ہیں؟ اور زینب اب کیسی ہے؟ زینب اور میں ابھی تک ساتھ تو نہیں ہے، لیکن رابطے میں ہے۔ زینب نے یہ شہر چھوڑ دیا تھا، وہ یہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلے گئے تھے، لیکن جب وہ لوگ دوسرے شہر گئے تو اس کے والدین نے وہاں پہ اس کا علاج کروانا چاہا، لیکن کوئی بھی عالم آتا تھا ان کے گھر میں، وہ آ کے کہتا تھا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور وہ چلے جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے ان پہ کرم کیا، ان کو کوئی ایسا شخص ملا جس نے ان کی مدد کی، اور آج زینب بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ساری مسائل ختم ہو گئے۔ تو عائشہ، کچھ پتا چلا کہ یہ کیا تھا ایسا کہ جو زینب ہے آپ کی دوست کا نام، جی، زینب کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ کیوں؟ یہ کیا وجوہات بنی؟ جی، جب اس کا علاج کروایا تو یہ معلوم ہوا کہ اس پر کچھ بھیجا گیا تھا جو اس کو پڑھائی کرنے سے روکتے تھے۔ جب وہ اسکول نہیں آتی تھی تو وہ ٹھیک رہتی تھی، لیکن جب وہ اسکول آنا شروع کر دیتی تھی تو وہ اسے اسکول میں بھی پریشان کرتے تھے اور گھر میں بھی پریشان کرتے تھے۔ اور میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاتی چلوں کہ زینب خود حافظہ قرآن تھی، لیکن وہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتی تھی اس کی زبان جیسے بند ہو جاتی تھی، وہ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتی تھی۔ یہ واقعی بہت حیرت کی بات ہے کہ ایک حافظہ قرآن لڑکی اور وہ پڑھ نہیں پاتی تھی اس طرح۔ آپ نے جو یہ واقعہ سنایا ہے اپنی دوست کا، یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دوست کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہم سب کو آمین اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ثم آمین۔ ظاہرہ، عائشہ نے جیسے ابھی اپنی دوست کا قصہ سنایا کہ جس طرح سے ان کی موت واقع ہوئی، تو مجھے اپنے فادر کی ڈیتھ یاد آ گئی۔ ایکچولی ہم اس چیز کو یاد نہیں کرنا چاہتے تھے، کبھی بھی دوبارہ سے دہرانا نہیں چاہتے، لیکن یہ سارے واقعات عائشہ کی زبانی سن کے مجھے بھی
وہ سب باتیں یاد آ گئیں جو میرے ابو کو فیس کرنی پڑیں. ہم نے وہ جو وقت گزارا اور جس طرح سے وہ اللہ کے پاس گئے، تو ان ساری واقعات نے جو ابھی عائشہ نے ہم سے شیئر کیے، تو مجھے بھی اپنا وقت یاد آ گیا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. جی جی، شان سے بتائیے. ظاہرہ ہوا کچھ یوں تھا کہ ابو میرے ماشاء اللہ ریٹائرڈ آفیسر تھے، آرمی آفیسر. تو ماشاء اللہ فزیک ان کی فٹ تھی بالکل، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آرمی والے ہوتے ہیں ٹائم کے پابند، ہاں اور جی. مطلب فٹ تھے ماشاء اللہ بالکل. تو اس کے بعد یوں ہونا شروع ہوا کہ ابو کے بیہیویئر میں بہت زیادہ چینج آنے لگا. جو پہلے بہت پولائٹ اور ایک ہم سے پیار کرنے والے تھے، وہ کھنچے کھنچے رہنے لگے. ہم ان سے بات کرنا چاہتے تھے تو بیزاری سے جواب دیتے تھے، ہمیں ٹائم نہیں دے رہے تھے، الگ تھلگ کمرے میں رہنے لگے. اس کے علاوہ نا گھر میں عجیب سا، مطلب ہم اس کو بیان نہیں کر سکتی میں اس وقت آپ کے سامنے، بٹ ایک عجیب سی وحشت زدہ ہمارے گھر کا ماحول ہو گیا تھا. اس کے علاوہ جو ایک مین چیز تھی جو ہمیں آج تک بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا تھا، وہ یہ کہ ہمارا سٹور ہوتا تھا ذرا اندر کر کے تھوڑا، تو وہاں پہ نا ہمیں ہر روز تقریباً پانی ملنے لگا. گھر میں جتنے بھی لوگ تھے سب سے اس بارے میں دریافت کر لیا گیا کہ یہ مطلب کسی سے گر گیا ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن کسی نے بھی نہیں کہا. اور وہ پانی ہمیں روز ملتا تھا، اور اس پانی میں سے نہ کوئی اسمیل اٹھتی تھی، نہ اس کا کوئی کلر چینج تھا کہ ہم کہیں کہ کسی جانور نے گندگی کر دی ہے. تو وہ پانی جیسے ملتا تھا تو ہم اسے صاف کر دیتے تھے. جب ایک دوسرے سے پوچھ لیا، کچھ نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہے. پھر یوں ہوا کہ ابو کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. اور طبیعت خراب ایز سچ اس طرح نہیں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ انہیں کچھ ہو رہا ہے، بس یوں ہوا کہ انہیں بھوک لگنا بند ہو گئی. نہ وہ کچھ کھاتے تھے، نہ ان سے پانی پیا جاتا تھا، اور نہ ہی وہ واش روم جا پاتے تھے. مطلب کہ وہ اپنا اسٹول بھی پاس آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے. وہ بہت پریشان تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن ظاہر ہے جب انہوں نے اتنے دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں، 3-4 دن انہیں اسی حالت میں ہو گئے تھے. وہ چورن وغیرہ لیتے رہے، اور جیسے یہ 7 اپ وغیرہ کی بوتلیں ہوتی ہیں اس طرح یہ سب انہوں نے مطلب ٹوٹ کے ہم نے سارے آزما لیے، لیکن فرق کوئی نہیں پڑا. پھر ظاہر ہے جب کچھ نہیں کھایا تو انہیں کمزوری ہو گئی، تو پھر انہیں اتنی زیادہ ہوئی کہ انہیں ایمرجنسی لے کے جانا پڑا. بس ایمرجنسی جب وہ گئے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ہاتھ، میرا ان کے ہاتھ پہ تھا، ان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، آج بھی مجھے یاد ہے. تو انہوں نے مجھے اس وقت کہا، اور بہت ویران سی ان کی آنکھیں تھیں، میں آج بھی وہ سین میری آنکھوں میں آتا ہے. تو مطلب وہ بہت زیادہ ڈراؤنا سین تھا ایک طرح کا، کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے امی کا خیال رکھنا ہے اب، بس اتنا انہوں نے کہا. اور اس کے بعد ابو نہیں بولے نا، انہوں نے وہاں پہ ڈاکٹرز نے ان کو سارا ٹریٹمنٹ کر کے دیکھ لیا، یہاں تک کہ بس وہ ایڈمٹ ہی رہے. مطلب ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ ہوتا گیا، لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہیں آئی، بالکل سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ آپ کو جو ہے آپ کا پیٹ کاٹ کے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو اصل مسئلہ کیا ہے. مطلب انہیں کچھ بھی نہیں پتا چل رہا تھا، لیکن پیٹ کاٹنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ انہیں اتنا سویئر سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. ان کے کڈنیز فیل ہو گئے، انہیں ہیپاٹائٹس ہو گیا. مطلب آپ کہہ لیں کہ جو جو بیماریاں تھیں نا وہ ساری ڈاکٹرز ہمیں بتاتے جا رہے تھے کہ اب انہیں یہ بھی ہو گیا، اب انہیں یہ بھی ہو گیا. بیچ میں ہم صدقات وغیرہ بھی دیتے رہے، کیونکہ چاچو کو آئیڈیا ہو گیا تھا تھوڑا سا کہ جب ڈاکٹرز کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، رپورٹس میں کچھ نہیں آ رہا، تو اللہ نہ کرے یہ کوئی دوسری چیز نہ ہو. تو انہوں نے صدقات وغیرہ کا بھی اہتمام کیا، لیکن کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید وقت ان کا آ چکا تھا. لیکن پھر ایسا ہوا کہ چاچو کا رابطہ ایک بزرگ سے ہوا جو ملتان میں رہتے تھے. ان تک رسائی ذرا مشکل تھی، لیکن پھر بھی چاچو نے کسی طرح ان تک پہنچ حاصل کی. اور جب ان سے ملے تو انہوں نے ساری سچویشن ان کے سامنے رکھی، انہیں بتایا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور سارا جو بھی ان کا پروسیجر ہوگا انہوں نے ان سے پوچھا. تو انہوں نے بس ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ ان کے پاس کیا علم تھا یا کس طرح، بہرحال انہوں نے بس چاچو کو ایک ہی بات کی کہ اب ان کی مدت پوری ہو چکی ہے، مطلب اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی شام ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو شان سے آپ نے مطلب جب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور کوئی اور چیز ہے، مطلب فار ایگزامپل جادو وغیرہ کچھ اس طرح سے،
تو پھر آپ نے صدقے وغیرہ دیے، صدقات کون کون سے صدقات تھے جو آپ نے دیے؟ ہم، آڈینس بھی تھوڑا اس سا. وقت تو میں ذرا چھوٹی تھی، مجھے اس بارے میں، اور چاچو کو علم ہو گیا تھا، چاچو ہی ہمارا سب کچھ دیکھ بھال کر رہے تھے ان ساری چیزوں کو، تو ہمیں تو نہیں پتا، لیکن بعد میں چاچو بتاتے ہیں کہ انہوں نے گوشت کا صدقہ بھی دیا، کالی ہوں مرغی کا صدقہ بھی دیا، جانوروں کو کھلایا، لوگوں کو ہوں پیسے بھی دیے، اور انڈوں کا صدقہ بھی دیا۔ انڈوں کا، جو چوراہے پہ انڈے جی رکھتے ہیں. بالکل، جی. چراہے پہ کسی نے بتایا تھا کہ انڈے جو ہیں وہ رکھ کے آنے ہیں، تو وہ بھی مطلب ہر کام کیا، لیکن آپ کہہ لیں کہ ظاہر جادو بھی اثر اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہے، ہوں تو وہ اپنا کام دکھا چکا تھا، مطلب جب تک ہم ان بزرگ تک پہنچے ان کی میعاد پوری ہو چکی تھی، جس نے بھی ہوں جادو کروایا تھا تو اس کا وار کام کر چکا تھا۔ شانزے، جس طرح بھی آپ نے اپنے ابو کا سارا واقعہ بتایا، اس سے مجھے ایک بہت ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، اسی سے سملر ہے. وہ یاد آیا کہ میرے ایک بہت قریبی جاننے والے ہیں، وہ رکشا چلاتے ہیں. ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا، اور گرمیوں کی دوپہر تھی، جیسے پیک ٹائم ہوتا ہے نا 2-3 بجے کا، وہ والا ہوں شدید جب دھوپ پڑ رہی تھی. تو نا دو عورتیں تھیں، برقع پہنا ہوا تھا انہوں نے، اور ان کے ہاتھ میں ایک مرغا تھا. مرغا۔ جی، مرغا تھا. اور انہوں نے رکشا کروایا، اور ایک جگہ کا انہیں کہا کہ ہمیں نا یہاں پر اترنا ہے. تو وہ کہتے میں نے تو ایک ریگولر کسٹمر کی طرح ہی انہیں لیا، اور وہ لوگ بیٹھ گئیں، اور جہاں پر انہیں اترنا تھا میں انہیں وہاں لے گیا. تو میں نے تھوڑی سی چیز جو آبزرو کی، ایک تو یہ کہ وہ قبرستان پہ اتری تھی. قبرستان پہ؟ ہاں جی بالکل، انہوں نے رکشا قبرستان کے گیٹ سے تھوڑا سا پیچھے رکوایا تھا، ہوں لیکن میں نے انہیں دیکھا تھا کہ وہ قبرستان کے اندر جا رہی تھی. اور دوسری چیز جو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ عجیب سی لگی، وہ یہ تھی کہ مرغا ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ بول نہیں رہا تھا. مطلب بالکل بھی پورے راستے، ایک مرغا ہے، ایک جانور ہے، ہوں کوئی تو آواز آتی، پورے ہاں، راستے اس مرغے کی کوئی آواز آئی ہی نہیں. اچھا۔ ہاں جی. کہتے ہیں کہ نا مجھے تجسس ہوا، میں نے نا رکشا پیچھے کر کے پارک کر دیا، اور خود جو ہے نا گیٹ کے سامنے کہیں پر چھپ گیا کہ میں انہیں دیکھوں گا کہ یہ کیا کرنے گئی تھیں، اور مطلب کب آتی ہیں واپس. صحیح۔ تو جب وہ باہر نکلی ہیں دونوں ہوں، عورتیں، تو ان کے ہاتھ میں مرغا نہیں تھا. اچھا، یعنی مرغا انہوں نے کہیں اندر ہی چھوڑ دیا تھا؟ بالکل، جب وہ اندر گئی تھی تو مرغا ہاتھ میں تھا، اور جب وہ باہر نکلی ہیں تو مرغا نہیں تھا. اچھا، تو پھر؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور زیادہ تجسس ہوا کہ ہوں، بھئی کہاں ہے مرغا اب. جی جی۔ تو جب وہ چلی گئیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا ہوں، میں نے پورا قبرستان، اتنا زیادہ وہ بڑا قبرستان نہیں تھا. ہوں تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ وہ مرغا تھا، اور وہ لیٹا ہوا تھا. اس مطلب آپ کی، کو ہاں مرغا نظر آ گیا وہاں جی جی جی، مجھے قبرستان میں؟ مرغا مل گیا تھا. ہوں، وہ لیٹا ہوا تھا وہاں پر، بلکہ اسے لٹایا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں باندھی ہوئی تھی. اچھا، ٹانگیں بھی باندھی ہوئی ہاں تھیں؟ جی. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں، اور میں نے وہ تو مرغا. سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، جی، لیکن مرغا اس وقت بھی نہیں بول رہا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بول ہی نہیں رہا تھا جب اس کی ٹانگیں بھی بندھی ہوئی تھی. اسی لیے وہ کہتے ہیں میں گیا اس کے پاس، مرغے کے پاس، ہوں اور میں نے اسے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کا جو چونچ تھی وہ بھی بندھی ہوئی تھی، اور جہاں سے وہ پوٹی وغیرہ کرتے ہیں وہ جگہ بھی سوئی سے سلی ہوئی تھی. او گاڈ! جی، وہ جگہ، دونوں جگہیں سوئی سے سلی ہوئی تھی. تو مجھے بہت ہی عجیب لگا یہ چیز. میں بالکل۔ نے اس کے پاؤں تو فوراً سے کھول دیے، ہوں لیکن باقی دونوں چیزوں کے لیے پھر میں نے اس مرغے کو لیا، اور میں جلدی سے، وہ کہتے ہیں میں مولوی کے پاس چلا گیا، کیونکہ مجھے یہ ٹھیک۔ چیز صحیح نہیں لگ رہی تھی. ہوں، ایک تو ایک تو قبرستان، اور اوپر قبرستان، سے جی اس جی۔ طرح سے وہ بندھا ہوں ہوا تھا، مرغا سلا ہوا تھا. ہوں تو مولوی کے پاس لے کے گئے، مولوی نے پڑھائیاں وغیرہ کر کے ہوں، انہوں نے وہ چونچ کا جو بندھا ہوا تھا وہ جی جی۔ کھولا، پیچھے سے اسے فری کیا. تو پھر انہوں نے بتایا، کہا کہ آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، ہوں آپ جو مرغے کو میرے پاس لے آئے ہیں، اور بلکہ قبرستان سے نکال کے لے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ جس پر بھی کالا جادو کیا ہے، ایک تو یہ کالا جادو کیا ہے کسی ہوں۔ انسان پر، اور جس پر بھی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ نہ یہ انسان کھا سکے، نہ انسان یہ واش روم جا سکے. جیسے آپ یہ بتا رہی ہیں تو میرے بدن میں جیسے ایک سرسراہٹ سی ہو گئی پوری، کہ مطلب جیسے آپ نے بتایا تو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ بالکل میں جیسے ابو نہیں کچھ کھا پی رہے تھے اور نہ واش روم، تو ہو سکتا ہے کسی نے ایسے ان پہ بھی کرایا. لیکن آپ بتا رہی ہیں کہ جیسے ان کو وہ مل گیا تو وہ بندہ لکی تھا، یا اللہ کہہ لیں کہ اس کی ابھی زندگی تھی تو اللہ جی تعالیٰ نے اسے بچا لیا. لیکن ابو کی شاید پوری ہو چکی تھی جو ہم ہاں جی. پہنچ نہیں پائے. ہاں جی، جیسے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جی بالکل.
چلیں جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. نیکسٹ سیٹرڈے دوبارہ ملاقات ہوگی مزید واقعات کے ساتھ. اگر آپ کے پاس بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہیں تو ہم سے ای میل کے تھرو ضرور رابطہ کریں. ہم آپ کے واقعات کو اپنی پوڈ کاسٹ میں ضرور شامل کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.